سب چیز تقدیر سے انسان پر جاری ہوتی ہے. اس کی مصیبت، اس پہ رحمت، اس پہ کرم خدا کا، اس پہ تنگی رزق، وسعت رزق، اس پر بیماریاں، اس پر دشمنوں کا مسلط ہونا، یہ سب چیزیں تقدیر سے آتی ہیں. اور تقدیر کو نبی کریم فرماتے ہیں لا يرد القضاء، جو فیصلہ خدا نے کر دیا، لکھ دیا ہونے والا، اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. اور آگے نبی کریم اللہ کے رازدار نے فرمایا الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدلتی ہے. اگر تقدیر بدل جائے تو نیت، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، انسان کے کام بن جاتے ہیں. تو نبی کریم کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے. کہا ان العبد لن يهلك مع الدعاء، دعا کے ساتھ آدمی ہلاک نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، مصیبت میں نہیں آتا. تو دعائیں تقدیر کی لے جائیں یہاں سے، اس کو فرض کی طرح صبح شام پڑھیں، پھر اپنے کاموں میں لگے، ادھر لگے، آسانیاں دیکھیں گے. تو تقدیر کا مسئلہ بہت اہم ہے. اس طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، سنتے ہیں بس، کہتے ٹھیک ہے. تو پھر کچھ کرو، تمہارا حالات بدلیں، تمہاری مہنگائی جائے، تمہارے ملک سے مصیبت جائے، تمہارے آپس میں جو پھوٹ ہے، عذاب خدا کا آیا ہوا ہے تم پر، اور نافرمانی خدا، نافرمانی رسول، 80% بے نمازی ہے کہ 90%. اور بے نمازی لوگ کو قیادت و سیادت کرتے ہیں. ایسوں کو قیادت کرنی چاہیے جن کی نہ نماز صحیح ہے اور داڑھی مونڈتے ہیں اپنی. حکمن سنت حضرت محمد مصطفیٰ کی یہ رکھنی فرض کے قریب ہے. نہیں تو تھوڑی بہت رکھ لے، 1 انچ یا 2 انچ، اور جب دل ٹھیک ہوتا جائے گا تو خود رکھ لے گا ساری. کم از کم حکم کا تو احترام ہونا چاہیے. اور بھی سنتے بہت ہیں لیکن حکمن نہیں کہا. رغبت دلائی ہے، مسواک ہے، نفل ہیں، روزے نفل ہیں، رغبت دلائی ہے، حکم نہیں کیا، لیکن داڑھی کا حکم کیا. تو یہ ادب لازم ہے، لازم رکھیں. اور بھائیوں کو بھی کہیں کہ تھوڑی تھوڑی رکھ لو، دل تو ہوگا قسمت سے ٹھیک، کم از کم حکم تو پورا کیا کچھ نہ کچھ. ہاں، تو تقدیر کا بڑا خیال کریں. تو تقدیر کی دعائیں لے جائیں، فرض کی طرح صبح شام پڑھیں. اور رزق کو انسان کہتا ہے میت کو بیٹھ کے روتا ہے، رزق کو بھاگ بھاگ کے کھلو کر روتا ہے. صالحین کہتے ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم، یہ تسبیح رزق کو کھینچتی ہے. اور سلسلے سے جو اجازت ہو اس میں دخل ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا. تو وہ وظیفے، وہ تسبیح بنسبت خود تم پڑھو بھی اثر ہے، لیکن جو سلسلے سے لوگے اس میں بے پناہ اثر ہے. اس لیے اس میں دخل ہے کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا. تو یہ تسبیح تم لوگوں کو کھلی اجازت ہے، وظیفوں کی کھلی اجازت ہے. لیکن جس کو دیں اس کو بڑے قدر کریں ان چیزوں کی، تاکہ ان کے حالات دنیا کے آخرت کے اچھے ہو جائیں اور خوشحالی ان کو نصیب ہو. میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے سکھ دکھ کا، تکلیف کا احساس نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ ان کا احساس کریں جیسے میں احساس کرتا ہوں. میرے سے جتنا ہوتا ہے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ ان کو سمجھائیں. ان کو بھائی کہیں اس میں شک نہ کریں، بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ جو زبان مصطفیٰ سے تم کو چیز ملے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ اٹل ہوتی ہے، وہ بہت اثر رکھتی ہے. ہاں، تو اس کو چھوڑے نہیں ہے. اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں دوام ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو. 15 منٹ کے وظیفے ہیں وہ آپ پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں. کھانا آگے پیچھے ہو جائے، نیند آگے پیچھے ہو جائے، کام آگے پیچھے ہو جائے، وظیفے آگے پیچھے نہ ہوں. اتنی مشکل بھی نہیں. بیمار اگر چرپائی پہ پڑا وہ بھی پڑھ لیتے، ذرا لب ہلانے ہیں تو اس کو دلچسپی سے دل سے پڑھیں. اور جو نماز نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لیتے، ہم سے پڑھ لے. ورنہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. جو جماعت سے نہیں نماز پڑھتے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چاہتا ہوں اپنی جگہ کوئی امام کھڑا کر کے جاؤں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب جماعت سے بھی نہیں پڑھنی، اکیلا بھی نہیں پڑھنی، قضا کر بھی واپس نہیں کرنی. پھر مصیبتیں ملک میں نہیں ہوں گی، عذاب نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا. یہ سب چیز رحمت للعالمین لے کے آئیں. اور یہی باتیں کام کی تھی. اچھا ہی ہو گیا یا نہ ہوتی اچھا؟ ہاں، تو یہ کشتے لے جائیں، آپ کو ایسا پکا سمود ہے کوئی بول نہیں سکتا اس میں، اللہ کے فضل سے.
کہ گا یہ تو اصول اور حق اور ثبوت ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں بولنے کی۔ اور میں نے اسی میں بات کر رہا تھا کہ تقدیر کی دعا لے جائیں، وہ نہ چھوڑیں، صبح شام پڑھیں، پھر اپنے کاموں میں محنت کریں اور کوشش کریں تسبیحات کا طریقہ سیکھیں، وہ بھی نہ چھوڑیں۔ اور تسبیحات اور یہ وظیفے سلسلے سے میں اجازت سب کو دے دیتا ہوں، کوئی عہد کرے نہ کرے، پڑھے تو اس کو دے دیں، لیکن جو عہد کرے گا کسی کارکن سے تو اس کے لیے خاص امتیاز ہوگا خدا کی رحمت کا اور نبی کی رحمت کا، ہاں اس کے لیے امتیاز ہوگا، اور نہیں تو برکت کے لیے پڑھے پھر بھی اس کو فائدہ سلسلے سے بہت پہنچے گا۔ ہاں تو زبردستی نہیں ہے، اگر عہد کیا تو پھر پابندی کرنی پڑے گی، پھر اس کو ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا، فلانا پیر لمبا ہے، چھوٹا ہے، کامل ہے، ناقص ہے، بس اسی کو دیکھنا پڑے گا جو اس کی قسمت میں ہے۔ ہاں اور نہیں ہے تو پھر بھی ویسے پڑھے، برکت ہے، بخیلی اچھی نہیں ہے، کھلی اجازت ہے جس کو آپ پڑھائیں۔ اور جو عہد کر لے تو خدا نے عہد کی بڑی تعریف کی ہے کہ ایک چیز پابندی میں نہ ہونا، ضروری نہ ہونا، آپ محبت کے تقاضے سے اس کو اپنے پر عہد میں لے لیں، خود اپنے ارادے سے، جبر سے نہیں، محبت سے۔ تو خدا نے کیا کہا، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ، جو کسی چیز کا عہد کر لے، اپنے ذمے لے لے، اپنی مرضی سے، محبت سے لازم کر لے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم بہت ہی رحمتوں سے نوازیں گے۔ تو یہ ان کی مرضی پر ہے جو ہے۔ تو بہت کارکن نے یہاں خدا نے توفیق دی ہے، ان کے کچھ عقیدے تھوڑے بن بھی گئے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تو ان سے یہ میں تعظیم کے لوگ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، کرتا تو ہوں چاہتا ہوں، لیکن وہ شاگرد ہیں، اب میں ان کے سامنے ایسے کروں یار میں نہیں کرتا۔ جس کو وظیفے دیں اس پر سختی نہ کریں۔ بولے اگر عہد تم نے کیا تو خدا تعالیٰ نے سے وعدہ کیا کہ اجر عظیم بر رحمت ہے، اور نہیں بھی عہد کیا تو پھر بھی تم کو اجازت ہے، یہ ہمارے سلسلے سے نبی کریم کا دخل، اس میں تم کو برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ بعض ڈرتے ہیں عہد سے ہم نہ پڑھ سکیں تو اس سے ضرور کا عہد کرا لیا، باقی ہو سکے کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔